لرزتا ہے در سے جب زبان بولتا ہے، مٹ جاتی ہے ساری لرز جب قرآن بولتا ہے۔ دنیا قدم چومتی ہے اس جہاں میں جب ایک ماں کا لال حافظ قرآن بولتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتی ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جب اللہ عز و جل تمہیں کنارے پر لا کے کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور نقصان انسان کے اپنے بد اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، تیری سامنے میرا کیا حال ہے؟ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ کا ڈر ہر ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ جس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہو، اس کا گھر رحمتوں سے نہیں بھر سکتا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا در اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، بالکل یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جو مجھے ملا اس پر اللہ کا شکر ہے، جو نہیں ملا اس پر بھی میں اپنے رب سے خوش ہوں کہ مجھے آخرت میں اللہ سے بہت کچھ ملنے کی امید ہے۔ یہ سوچ آپ کے دل کو سکون بخشے گی۔ بے شک سکون اللہ کا ذکر میں ہی ہے۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اتنا زیادہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ کوئی گھر میں بنے لذیذ کھانے میں بھی نقص نکال لیتے ہیں، اور کوئی روکھی سکھی کھانے میں بھی رب کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اتنا زیادہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھو کہ حالت آج سے بہتر ہو گئی۔ مجھے اللہ کا اور لوگوں کا شکر ادا کرنے کی صحیح طرح عادت نہیں، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہو، لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمیشہ یہ سوچ کر زندگی کرو کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر میرا رب مجھے میرے اعمال کے مطابق دیتا تو آج میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ حالات کتنے بھی کڑے کیوں نہ ہو، آخر گزر جاتے ہیں، یا ہمیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہر دو صورتوں میں اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر تکلیف کا بہترین مداوا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی زوال نہیں۔ جس نے سکھ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اپنے رب کو اپنے قریب پایا۔ الحمدللہ، میں بہت اچھے دن بھی دیکھا اور میں نے بہت برے دن بھی دیکھے۔ میرے پاس وہ سب نہیں جس کی میں خواہش کرتا ہوں، لیکن وہ سب ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ میں صبح بستر سے اٹھتا ہوں تو کبھی خالی درد تو کبھی تکلیف دیکھتا ہوں، لیکن الحمدللہ اٹھتا ضرور ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی آئیڈیل نہ ہو، لیکن پھر بھی رب کے بے حساب رحمتوں سے مالا مال ضرور ہوں۔
فرمانے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیرے بدن کا گوشت خینچوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کانٹا آ جائے تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لانا، شکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچا رکھنا اور محفوظ رکھ۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، پھر اللہ سے ڈر۔ بچ شکایت سے بچ۔ لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے رب سے شکایت کی وجہ سے آتی ہیں، اسی لیے ہمیشہ شکوہ اور شکایت سے بچا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں فوراً کیوں نہیں دیتا۔ پیارے دوستوں، اگر تم دھوکہ کھا گئے تو شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہیں دھوکہ کھانے والوں میں سے رکھا، بلکہ دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں۔ لوگوں کے چھوڑنے کی دیر تھی، میرے رب نے مجھے تھام لیا۔ پوچھا اللہ کا شکر کیسے ادا کروں؟ جواب ملا اس شخص کی طرح جس کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں، پھر خوشی کی انتہا اس کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کروں، اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو انہیں تکلیف دے رہی ہو، تو اللہ پاک اس کے لیے ایسی نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ پاک اپنے ہاں نیکی لکھنے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کرے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچے سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنایا تو کہنا۔ اللہ رب العزت و جل کا فرمان ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ ہر اس چیز سے خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سیدھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ جو تکلیف تم خود پر برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو کبھی نہ دو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان کے لیے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ میرا اللہ، ٹھوکر بھی انہیں لگتی جنہیں رب نے تھاما ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب میری مدد فرما۔ اس محبت کو سلام جس کے آخری لفظ بھی یہ تھے، میری امت میری امت۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیر مقدس کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے ٹوٹ کے بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے، زمین میں ٹوٹ کر مٹی کے ذرائع میں تبدیل ہوتے ہی تو اس میں سے غلہ اگاتا ہے، پودوں یا فصلوں سے ٹوٹ کے گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لے گا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے،
اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتیاں عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے محبت کرتا ہے اسے اپنے محبوب کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ محبت میں سکون تب ملتا ہے جب محبت خدا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ نے کسی چیز کو بے مقصد اور بیکار میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ بے شک زمانہ تمہیں مشکلوں میں ڈالتا ہے اور اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزاروں راستے نکالتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے ہونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ بے شک اگر تم نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔